على من لا نبي بعده لا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں سارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلہ میں آج یہ ہمارا چھٹا سبق ہے، جس میں ولی کامل، جو اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے نا، اس کی نشانی بیان کی گئی کہ ولی کامل کون ہے، جسے ولی اللہ کہا جاتا ہے، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اعلان ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آج یہ سبق ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آسان بات یہ ہے جو سب سمجھ سکیں، کامل اور مکمل ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا کامل ولی، جو یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی، چاہے میری گھریلو زندگی ہو، چاہے میری عبادت والی زندگی ہو، چاہے میری کاروبار والی زندگی ہو، چاہے میری رہن سہن والی زندگی ہو، میں نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، کوشش کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک آدمی ان کے ہاں گیا اور کئی سال تک رہا ان کے پاس، ان کی خدمت میں کئی سال تک رہا۔ کئی سال رہنے کے بعد ایک دن اس نے کہا جی میں اجازت چاہتا ہوں، واپس جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں مجھے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے اجازت تو ہے، یار تم اتنا عرصہ رہے ہو میرے پاس، تم نے بتایا نہیں کہ تم کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، اور واپس بھی جا رہے ہو، کوئی بات تو بتاتے۔ تو اس آنے والے اور اب جانے والے نے کہا جی میں جو مقصد لے کر آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ کیا تمہارا مقصد کیا تھا؟ کہنے لگا میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں ایک ولی کی خدمت میں جا رہا ہوں،
روزانہ صبح شام نئی نئی وہ مجھے کرامتیں دکھائیں گے، میں کہوں گا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے۔ تو اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی ایک بھی آپ نے کرامت نہیں دکھائی۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرامت بزرگوں کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، نہیں، معجزہ اور کرامت یہ انسان کے اختیار میں نہیں، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں، یہ اللہ کا فعل ہے، اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ علیحدہ موضوع کا بھی بتاؤں گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں آیا تھا، اتنا عرصہ رہا، کرامت نظر نہیں آئی، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یار بات سنو، میرے ایک بات کا جواب دو پھر چلے جانا۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اتنا عرصہ جو تم میرے پاس رہے ہو، تم نے میری صبح دیکھی، شام دیکھی، دن دیکھا، رات دیکھی، جلوت دیکھی، خلوت دیکھی، میرے معاملات دیکھے، میرا آنا جانا دیکھا، رہن سہن دیکھا، اتنا طویل عرصہ میرے پاس رہے ہو، اتنے لمبے عرصے میں مجھے بتاؤ کبھی میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی کوئی عمل کیا ہے؟ سنت رسول سے ہٹ کر میں نے کوئی کام کبھی کیا، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں دیکھا، میں 10 سال رہا ہوں، آج تک میں نے آپ کو خلاف سنت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا یہی میری کرامت ہے، یہی میری ولایت ہے بس۔ اور حقیقت ہے وہ آدمی سب سے بڑا ولی ہے جو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، چاہے ساری زندگی ایک کرامت بھی اس سے نظر نہ، سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ سب کو ایسا ولی بنا دے ہمیں کہ ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یہی سچا عشق ہے، یہی اہل السنت والجماعت ہونے کی نشانی ہے کہ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں چلتا۔ آج یہی سبق ہے ہمارا کہ مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ اور اس بات پہ یقین کر لو کہ جو شریعت رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہے، جو عبادتیں دے دی ہیں، جو عیدیں دے دی ہیں اور جو طور طریقے بتا دیے ہیں، ان سے بہتر نہ کوئی عبادت ہو سکتی ہے، نہ ان سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے خوشی گزارنے کا، خوشی کا وقت نکالنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ غمی کے وقت آپ نے جو طریقے اختیار کیے، ان طریقوں سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یقین کرنا ہے، اگر ان سے بہتر کوئی طریقہ ہوتا تو یقیناً رب کریم اپنے پیغمبر کے ذریعے میں کہتے بھئی یہ اختیار کرو۔ تو جو طریقے بتا کر گئے ہیں، ان سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ آج کا سبق آپ نے زیادہ تر جواب دینا ہے، استاد اور شاگرد مل کے چلیں تو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شاگرد سن رہے بات۔ ایک میں مثال دینے لگا ہوں، آپ ایک سوال ہے اس کا آپ جواب دیں گے۔ مغرب کی ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، کتنی رکعتیں ہیں مغرب میں؟ فرض کتنے ہیں مغرب کے؟ 3 ہیں۔ فرض کے مغرب کے فرض 3 ہیں۔ اب ایک فلسفی آدمی آئے، دانشوار کوئی عقل کا دعوے دار کہے، ہوتے ہیں نا عقل کے دعوے دار، یار یہ مجھے کوئی سیٹنگ اچھی نہیں لگتی، 3 رکعتیں کیا ہوتی ہیں؟ 3 کی 2 کرو یا 4 کرو؟ یہ جو عاد ہے نا 3 رکعتیں ہیں، یہ ختم کریں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ 3 کے بجائے مغرب کی 2 رکعت پڑھیں، مان لو گے؟ 1 رکعت کی کوئی کمی کرنا چاہے مان لو گے؟ نہیں مان لو۔ اگر کوئی کہتا ہے یار 3 رکعتیں ہیں 4 کرتے ہیں،
چوتھی رکعت میں لاتے ہیں زیادہ ثواب ہوگا. اب چوتھی رکعت ہی بڑھا رہا ہے نا, رکعت میں قیام بھی ہوگا, رکوع بھی ہوگا, سجدہ بھی ہوگا. یہ ساری عبادتیں ہیں کہ نہیں؟ قیام بھی عبادت, رکوع بھی عبادت, سجدہ بھی عبادت. 4 رکعتیں پوری کرتے ہیں مغرب کی. مان لو گے اس کی بات؟ مانو گے کیا کہو گے یہ تو آدمی کافر ہو گیا ہے. اللہ رسول نے کہا 3 رکعت پڑھو, اور یہ فلسفی کہتا ہے کہ نہ تم 3 رکعت میں کمی برداشت کرو گے. ایسے ہی ہے نا, نہ 3 رکعت سے اضافہ برداشت ہے, نہ جی نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. شریعت کا حکم ہو ہم عقل چلائیں, مرضی چلائیں. جہاں شریعت کا حکم آ جائے انسانی عقل جواب دے جاتی ہے, ختم. کوئی بے وقوف ہے جو عقل چلائے, اور بے وقوف ہوتے ہیں مارکیٹ میں. بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے, بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. پرانے زمانے کی بات ہے, اس وقت یہ پریس نہیں ہوتے تھے. اب تو پریس ہے نا, کتابیں چھپتی ہیں. ایک کاتب تھا, وہ قرآن لکھ کے دیتا تھا لوگوں کو, ہاتھ سے لکھتا تھا قرآن. پریس سے پہلے ہاتھ سے لکھنے کا رواج تھا. وہ قرآن ہاتھ سے لکھتا تھا, وہ غلطیاں بہت کرتا تھا. کسی آدمی نے کہا میں نے یار قرآن لکھوانا, اس نے کہا میں لکھ کے دوں گا, بہت زبردست میں کاتب ہوں. اس نے کہا تم غلطوڑ, بڑے غلطیاں نہیں غلطوڑ کرتے ہو, یہ اللہ کی کتاب ہے. اس نے کہا جی دیکھو قرآن ہے, میں بھی مسلمان ہوں, قرآن میں غلطی, توبہ توبہ, ایک دفعہ لکھوا تو دیکھو. بالکل بڑا خوبصورت صحیح سے لکھ کے دوں گا کہ چلو بھائی میں آپ کو آپ کی خدمت دوں گا, ہدیہ دوں گا, قرآن لکھ کے دو. قرآن آ گیا جی. جب اس آدمی نے قرآن پڑھا, قرآن کی تلاوت کی, تو قرآن لکھا وہ تو بڑا خوبصورت تھا, لیکن کہیں اس نے دیکھا کسی جگہ پر اس کاتب صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. قرآن کے اندر اپنا نام اس نے لکھ دیا, کسی جگہ پر اپنے باپ کا نام لکھ دیا, کسی جگہ پہ دادے کا نام لکھ دیا. اللہ اکبر. اس نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا ہے, قرآن تو بڑا خوبصورت لکھا ہے پر نام یہ کیا دے. اس نے کہا یار میری مجبوری تھی ایک. کیا مجبوری؟ کہتا مجبوری یہ تھی کہ میں جب قرآن لکھ رہا تھا تو ایک جگہ پہ نام آ گیا شیطان. میں نے کہا شیطان کا قرآن میں کیا کام ہے بھائی؟ میں نے شیطان کا لفظ کاٹ کے اپنا نام لکھ دیا. ٹھیک. آگے گیا تو فرعون کا نام تھا. میں نے کہا فرعون یہ تو خدا کا دشمن ہے, یہ اس کا کیا قرآن میں کیا کام؟ اس کا نام کاٹ کے میں نے اپنے باپ کا نام لکھ دیا. آگے میں نے دیکھا کہ قارون, ان قارون, قارون حضرت موسیٰ کا دشمن, اس کا قرآن میں کیا کام ہے؟ میں نے اپنے دادا کا نام لکھ دیا. انا للہ و انا الیہ. مت مارے گی تیری. اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس نے بڑا کام کیا, لیکن قرآن کی تعریف سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایسے بے وقوف دنیا میں ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ اضافے کریں, کچھ کمی کریں. شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی ہے نا. شریعت کہتی ہے کہ جیسا قرآن ہے, جیسی شریعت ہے, اس کو من و ان تسلیم کرو, اس سے تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ایک آدمی ہے, اس نے کہا میں مسلمان ہوں, قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو مانتا ہوں, لیکن میں شراب کو حرام نہیں سمجھتا بلکہ شراب کو حلال سمجھتا ہوں. دیکھو بات سمجھ لو. ایک ہے بندہ کوئی گناہگار ہے, شراب کو پیتا ہے, شراب کو شراب سمجھ کے حرام سمجھ وہ گناہگار ہے. اللہ اس کو کبھی توفیق دیں گے. کہتا ہے یہ حرام ہے, میں گناہ کر رہا ہوں, اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ہوں تو میں مسلمان, قرآن پر میرا یقین تو ہے, لیکن یہ جو قرآن کہتا ہے کہ شراب حرام ہے, میں حرام نہیں مانتا, شراب کو حلال کہتا ہوں. کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. قرآن کہتا ہے یہ حرام ہے, تو کہتا ہے کوئی بھی مسلمان اس کو مسلمان نہیں سمجھے گا. قرآن جس چیز کو حرام کہے قیامت تک وہ حرام رہے گی. ایسی ہی بات ہے نا. ایک اور مثال سنیے.
ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، مسلمان ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں، لیکن قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہوگا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وراثت میں عورت کو جو حصہ ملتا ہے مرد کے اعتبار سے آدھا، اگر بھائی کو 2000 ملیں گے تو بہن کو، اگر کوئی آدمی کہتا ہوں تو میں مسلمان پر میں قرآن کا یہ فیصلہ نہیں مانتا، برابری ہونی چاہیے، عورتیں مردوں کے برابر ہو گئی ہمارے اس دور میں، جدید دور میں، میں نہیں مانتا، اسے مسلمان کہو گے؟ ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانتے ہو قرآن کا فیصلہ بھائی؟ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو قرآن کے سارے فیصلے ماننے۔ ایک اور مثال دیکھیے، آپ ہی جواب دیں گے، آپ بھی مفتی ہیں۔ آپ قرآن نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، قرآن نے دونوں کا ذکر کیا، السارق والسارقہ، چور ہو یا چورنی، چوری کر لے، فاقطعوا ایدیہما، اس کا ہاتھ ہے اس کو ٹنڈا کیا جائے گا، تاکہ ایک ٹنڈا ہو جائے تو سارے چوری کرنے سے توبہ کا، بھائی ہاتھ کاٹ گیا ساری زندگی کے لیے، یہ تو عیب لگ گیا، کہیں گے یہ چور ہے۔ اور خدا گواہ ہے، جب ایک دفعہ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو معاشرے میں کوئی چور نہیں رہے گا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے قرآن کو مانتا ہوں لیکن میں یہ قرآن کا حکم نہیں مانتا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جی یہ وحشیانہ سزا ہے، ہماری پارلیمنٹ کے لوگ کہتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر، پنجاب صوبائی اسمبلی کے ممبران، یہ اسلامی سزائیں تو وحشیانہ سزائیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم چور کا ہاتھ کاٹنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ قرآن کے حکم کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے کوئی بھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کو رضی اللہ تعالی، صحابہ کا نام آئے تو پیار محبت سے کہا کرو رضی اللہ تعالی عنہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بڑے محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ۔ جب آپ مٹھاس سے محبت سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، خدا گواہ آپ کا منہ مٹھاس سے بھر جائے گا، فرشتے آپ کے کھاتے میں ثواب لکھنا شروع کر دیں گے، گناہ مٹانے شروع کر دیں گے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں، پھر صحابہ امت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوجیں لاہور تک آئی تھیں، صحابہ کے دور میں سارے علاقے فتح کرتے کرتے لاہور تک آئے ہیں۔ ہمیں جو کلمہ ملا ہے تو صحابہ کی محنت سے ملا ہے، تو پھر محسن ہے کہ نہیں؟ کہا کرو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ حضرت صدیق نے کہا تو میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہم نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہم تم سے جہاد کریں گے، جہاد کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا یا حضرت خلیفۃ الرسول چھوڑیں، نہیں دیتے تو نہ دیں، رہنے دیں، حالات بڑے خراب ہیں، آپ کس کس سے لڑیں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا وہ خطاب کے بیٹے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ زمانہ جاہلیت میں تم بڑے سخت تھے، اب کیوں ڈھیلے پڑ گئے ہو؟ تم تو کہتے ہو نا زکوٰۃ نہ دے تو کچھ نہ کہو، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر ایک رسی دیتے تھے، آج اگر یہ رسی دینے سے انکار کریں گے تو میں اکیلا ان سے جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور فرض کا انکار کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے، کفر۔ اس لیے اسلام کا دعویٰ کرنا اور اسلام میں پھر مرضی چلانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا بھی پیغام یہی ہے۔
ترجمہ سے پہلے میں اس کا ایک شان نزول بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، مدینہ میں رہتے تھے اور اسی انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر آئیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، ان کے اندر وہ نشانیاں دیکھوں تو میں ان پہ ایمان لے آؤں۔ نام تھا عبداللہ بن سلام۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک شخصیت آئی ہے، مکہ سے مدینہ پہنچی ہے، ساتھ ایک خادم بھی ہے، اور اس نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا دعویٰ کیا۔ ان کے کان میں جیسے ہی آواز پڑی سارے کام چھوڑ کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے مبارک فرامین سنے، حدیثیں سنی، اور پہلی ملاقات میں ہی آپ کو دل دے بیٹھے۔ اور ان کی زبان سے، عبداللہ بن سلام کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، واللہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے۔ یہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے اس وقت۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یار بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہم ہو گئے ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں دو ایسے کام کرتا رہوں گا جو پہلے مذہب میں تھے، یہودی مذہب میں تھے، دو نیکیاں اب بھی وہ میں کرتا رہوں گا۔ اسلام اس سے منع تھوڑا کرتا ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، لہذا وہ پہلے مذہب میں جائز تھی تو اب بھی میں کروں گا۔ کون سی دو نیکیاں؟ ایک نیکی یہ ہے کہ جیسے نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، ایسے میں تورات کی بھی تلاوت کرتا رہوں گا۔ کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی تلاوت، کبھی تورات کی تلاوت کر لی۔ سمجھ آ رہی بات کہ نماز میں ہم کس کی صورتیں پڑھتے ہیں؟ قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں نا۔ عبداللہ بن سلام جو تورات کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں تورات پڑھ لیں گے، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ اسلام کے اندر جو عبادت کا دن متعین ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے، سید الایام۔ اللہ اس جمعے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو بندہ مومن اس لمحہ میں، اس گھڑی میں اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے؟ جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک ممبر سے نہیں اترتا اس وقت تک وہ لمحہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آئے، اللہ کے گھر آئے، اللہ سے مانگے یا اللہ یہ میری مشکل آسان کر دے، اللہ آسان کر دیں گے۔ یا پھر عصر سے لے کے مغرب تک جمعے کا دن یہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک آدمی وقت نکالے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، یا کہ جہاں بھی موقع ملے درود شریف پڑھ اللہ سے مانگے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیں۔ سمجھا گئی بات؟ عمل کریں اس پہ ہیں۔ تو جمعے کا دن اسلام میں سید الایام ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں چونکہ پہلے یہودی تھا اور یہودی مذہب میں ہفتے کا دن قابل تعظیم ہے، تو اسلام لانے کے بعد جمعے کی بھی تعظیم کروں گا اور ہفتے کی بھی تعظیم کرتا رہوں گا۔ اسلام بھی چلے گا اور یہودی مذہب بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ کبھی قرآن پڑھوں گا، کبھی تورات، جمعے کی تعظیم بھی کروں گا اور ہفتے کی تعظیم بھی۔ اللہ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اسلام میں ایسا نہیں چلے گا، اسلام میں مرضی نہیں چلے گی نا۔ اگر اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو، ولی کامل بننا چاہتے ہو، تو پھر صرف اسلام کی ماننی ہوگی، پہلے سارے مذہب ختم کرنے ہوں گے۔ من مانی نہیں کرنی ہوگی، مان کے چلنا ہوگا۔
اب مرضی چلے گی اللہ کی، حکم چلے گا رسول اللہ کا، پہلی شریعت ختم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جی یا اللہ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارے لیے حکم یہ جاری کیا جاتا ہے کہ داخل ہو جاؤ تم، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام کے اندر، کافتاً پورے کے پورے، پہلے مذہب مکمل طور پر چھوڑ دو، قرآن آیا، محمد کریم آ گئے، اب پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات نہیں چل سکتی، محمد کریم کی شریعت کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل نہیں سکتی، بلکہ یہاں تک فرما دیا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ بھی میں محمد کریم کی اتباع کریں گے، میری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کی شریعت ختم ہو چکی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، کافتاً پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، نہ یہ کام نہیں کرنا، نہیں چلو، شیطان تمہیں الٹی سیدھی پٹی پڑھائے گا۔ کیسے شیطان کیسے؟ سنیے، اب ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، سچے عاشق تھے، وہ کہیں دوسرے ملک سفر پہ گئے ہوئے تھے، کوفہ کے علاقے میں، یہ جو عراق کا علاقہ ہے سعودیہ سے باہر، واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو، جی میں غیر ملک گیا تھا، وہاں سے واپس آیا ہوں، تو آپ کی خدمت میں ایک گزارش کر دی۔ فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ گزارش یہ کرنی ہے، میں دوسرے ملک گیا تھا، وہاں میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے۔ کیا طریقہ دیکھا ہے؟ طریقہ یہ دیکھا ہے کہ وہاں لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، سردار کو سجدہ کرتے ہیں، مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، میں نے جب وہاں یہ طریقہ دیکھا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ جب اپنے آقا کی خدمت میں جاؤں گا مدینہ شریف ہے تو میں آپ کو سجدہ کروں گا۔ کیوں کہ اس دھرتی پر مخلوق میں سے آپ کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ ہم سب کا ایمان ہے، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ انت حق بذالک، یا رسول اللہ لوگ اپنے سرداروں کو، اپنے مولویوں کو سجدے کرتے ہیں تو ہم آپ کا سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے صحابی کی بات سنی، فرمایا یہ شیطان اس کو ورغلا رہا ہے، میرے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آپ نے بڑے صبر و تحمل سے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، کل من علیہ فان، ہر ایک پہ موت آنی ہے، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، رب کے پاس پہنچ جاتا ہوں، اب میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد لو تمر علی قبری، اگر تیرا گزر میری قبر مبارک پر ہو، حل تسجد علی قبری، کیا میری قبر مبارک پہ سجدہ کرو گے؟ آپ نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں یہ تو نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا میں۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کہنے لگا اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ نے منع کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ، آپ نے منع کیا، میں آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا جیسے میری قبر مبارک کا سجدہ حرام ہے، ایسے میری زندگی میں بھی میرے سجدے حرام ہیں۔ سجدہ کس کا کرنا ہے؟ ان المساجد للہ،
اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا اگر مخلوق میں سے کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک عورت سے کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کر، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی مرضیاں نہ چلاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے عقل کے مطابق اسلام کے خلاف فیصلے نہ کرنا، نہ شریعت کے خلاف چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اور حقیقت ہے کہ واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں۔ جنت سے ہمیں نکالنے والا کون ہے یار؟ بولو، جنت سے نکالنے والا کون ہے؟ جو آپ کو آپ کے گھر سے بے دخل کر دے، وہ دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے؟ اس سے بڑا دشمن کیا ہوگا؟ یہ شیطان کا کام۔ اب بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اس گھر سے نکلے ہیں، کبھی اس گھر میں واپس نہ جائیں، ان کو وہ گھر نہ ملے، دشمنی ملے گا وہ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس سے بچو، اس کی بات نہ مانو۔ انہ لکم عدو مبین۔ ہو دو حدیثیں مختصر سی ہیں، وہ آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں، اسی موضوع کے متعلق ہیں، اسی آیت کی تفسیر ہی ہے کہ زندگی گزارنی ہے شریعت کے مطابق، اپنی مرضی، حتیٰ کہ عبادت جیسے معاملے میں بھی آدمی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ 3 صحابی، کتنے؟ بخاری شریف کی سچی اور سچی حدیث، 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک حاضر ہوئے، دستک دی، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ جب اندر سے امی جان تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ان کا کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، وہ آئے ہیں، مسئلہ آپ بتا دیں۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں، جو جو نیکی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ہیں خلوت میں، اس وقت کون کون سی نیکی کرتے ہیں، کون کون سی نیکی کرتے ہیں، ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم بھی وہ کریں اور ہم بھی جنت کے حقدار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ امی جان نے ان کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بتا دیا۔ انہوں نے سن لیا، وہیں کھڑے کھڑے تبصرہ یہ کیا، یار یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات ہیں نا، نیکیاں ہیں، یہ کوئی زیادہ نہیں ہیں، تھوڑی سی ہیں، باقی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، آپ تھوڑی بھی نیکی کریں تو بہت زیادہ ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک ان میں سے کہنے لگا میرا ارادہ، میں سب کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہوں کہ آئندہ مجھ پر رات کا سونا حرام ہے، ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا۔ ارادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ارادہ نا، ساری رات نوافل پڑھنے، بہت بڑی نیکی ہے بھائی۔ ساڑھے کو عشاء نماز نہیں پڑھی ہوئی، کوئی عشاء پڑھ لے تو صبح آنا مشکل ہو جاتا ہے، 2-4 بیچارے نمازی ہوتے ہیں، صبح بندے ہی کو نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، سونا حرام۔ دوسرے نے اپنا ارادہ یہ لکھوایا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، روزانہ روزہ، کبھی بھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، اصوم ولا افطر۔ تیسرے نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ یار بات یہ ہے کہ آدمی جب شادی کرتا ہے نا، کسی کھاتے کا نہیں رہتا، بڑے رپڑ پڑ جاتے ہیں، آدمی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے،
میں یہ عزم ظاہر کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ مصیبت پڑے گی، بس مسیتی بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ، ساری زندگی عبادت۔ ارادہ اچھا کہ نہیں ہے؟ بڑے اچھے ارادے ہیں۔ ایک کہتا ہے ساری رات نوافل، دوسرا کہتا ہے ہمیشہ روزے، تیسرا کہتا ہے فارغ رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ ارادے انہوں نے لکھوائے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ امی جان نے رسول اللہ کو بتایا یا رسول اللہ آپ کے 3 شاگرد آئے تھے، انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا، ہم نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہی آپ کے دروازے مبارک کے بعد کھڑے کھڑے یہ باتیں کی اور چلے گئے، اور ابھی ابھی گئے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، آپ نے کسی صحابی کو ان کو بلاؤ، ڈھونڈو کون تھے، جلدی کرو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، آ گئے۔ اچھا تم تھے؟ یہ ہم تھے۔ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ یہ ہم نے کی ہیں کہ ہمیشہ ساری رات نماز پڑھیں گے، ہمیشہ روزہ، نکاح نہیں کریں گے۔ تم نے یہ باتیں؟ یہ ہم نے کی۔ آپ نے تسلی کر لی کہ یہ انہوں نے باتیں کی۔ اب سنیے رسول اللہ کا جواب۔ آپ نے فرمایا او لوگو، واللہ انا اتقاکم للہ واخشاکم، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا، مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، تقوی والا نہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے حضور سے بڑھ کے متقی ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں، اور مجھ سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا بھی کوئی۔ میری حالت یہ ہے، اصلی و ارقدو، اصلی و ارقدو، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی، نماز بھی پڑھتا ہوں اور اللہ اکبر، اصوم و افطرو، کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی، واتزوج النساء، میں نے بہت سے نکاح بھی کیے ہیں۔ جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، کتنی؟ اتزوج النساء، اتزوج 9 بیویاں۔ یہ میرے عمل ہیں، تم میرے امتی ہو، میرے امتی ہو کر وہی باتیں کرو جو میں نہیں کرتا، اس کا تمہیں ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یار انہوں نے کیا ارادے کیے تھے؟ نیکی کے ارادے کیے تھے نا۔ ساری رات نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے نا نیکی؟ روزہ رکھنا نیکی ہے، زبردست نیکیاں، لیکن چونکہ یہ نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہیں، دین میں اضافہ بن رہا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو رد کر دیا اور فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرنا چاہے گا، میں محمد کریم کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کیا لگتا ہے وہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبادت بھی کرنی ہے تو وہی کرنی ہے جو رسول اللہ نے کی ہے۔ ہم عبادت میں اضافے نہیں کر سکتے، اپنی مرضی عبادت میں نہیں چلا سکتے۔ اور یہ ایک حدیث ہو گئی، آپ نے سختی سے ڈانٹ دیا، خبردار، جو ہم نے باتیں مقرر کر دی ہیں وہی ہوں گی، کوئی اپنی طرف سے باتیں نہ بڑھائے۔ اب مقابلے میں بھی ایک آدمی سنیے۔ جاء اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آیا، دیہاتی آدمی جٹ، اور وہیں دروازے میں داخل ہوا، اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں، وہیں سے مسئلہ پوچھ رہا تھا دور سے۔ صحابی کہتے ہیں نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ ما یقول، اس کی آواز کی گونج تو آ رہی تھی لیکن اس کی بات کی سمجھ، یہ کیا کہہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔
حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک رسول اللہ کے قریب آ گئے۔ جب قریب آیا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، ہم نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور اسلامی عبادات کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اچھا، آپ نے فرمایا بھائی عبادات کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، دن رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ بولو سارے، اللہ 5 پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، 5 پڑھی کرو۔ اس آدمی کی طرح نہیں، میں نے ایک سے پوچھا نماز پڑھتے، اس نے کہا جی بلا ناغہ جمعہ پڑھتا ہوں۔ بلا ناغہ جمعے والے نہ رہو، بلا ناغہ ساری نمازیں پڑھوا۔ جیسے بلا ناغہ کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، بلا ناغہ 5 نمازیں پڑھنے والے ہو جاؤ، اللہ آپ کے ساری مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ نماز کی بڑی برکات ہے۔ 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا جی حل علیہ غیر ہو، ان کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ فرمایا ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں، ہاں کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ، فرض کوئی نہیں۔ پھر آپ نے روزوں کا ذکر کیا، رمضان کے روزے فرض۔ اس نے کہا جی ان کے علاوہ؟ آپ نے کہا کہ نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، فرض یہی ہے۔ پھر آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا جی اور اس کے زکوٰۃ کے علاوہ؟ فرمایا کوئی نفلی صدقہ خیرات کرنا چاہے تو کر لو، فرض یہی ہے، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دیں۔ اب پتہ اس نے کیا کہا؟ جٹ آدمی تھا، بات بڑی پتہ کی اللہ کا رسول اس کی بات سن کے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اس نے کہا واللہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، اپنے رب کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں، لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے جو عبادتیں بتا دی ہیں میں یہ عبادتیں ایسے ہی کروں گا، اپنی طرف سے ان میں اضافے کمی زیادتی نہیں کروں گا، آپ کی شریعت پہ پورا پورا عمل کروں گا۔ ادخلوا فی السلم، یہ جو آج سبق ہے، مکمل طور پہ اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی مرضیاں نہیں چلاؤں گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، دیہاتی آدمی تھا یار، جٹ ان پڑھ آدمی، بات بڑی اونچی کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا افلاح ان صدقہ، افلاح ان صدقہ، افلاح ان صدقہ، اگر یہ آدمی اپنی بات پہ پکا رہا تو میں محمد کریم اعلان کرتا ہوں کہ یہ جنتی ہو گیا، یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہے۔ شریعت پہ عمل کرنے والا منوان کہ یہ رسول اللہ کی شریعت، میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کروں گا، رسالت کی زبان سے وہ آدمی جنتی ہے، جنتی ہے۔ یہ آج ہم نے یاد کرنا، آج کا سبق یہ یاد کرنا ہے کہ ہم زندگی ایسے ہی گزاریں گے، عبادتیں وہی کریں گے جو رسول اللہ نے کی۔ جنازہ جو ایک میت کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ جنازے کو لے جاؤ، جنازہ پڑھو، جنازے کے اندر دعا ہو جاتی ہے، اللہ کی تعریف کرو، پھر رسول پاک پہ درود پڑھو، پھر دعائیں جتنی آتی ہیں پڑھو، سلام ہوگا، پھر اس کو اٹھاؤ، دفن میں جلدی کرو، پھر سلام کے بعد وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، دفن کرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرو، پھر قبر پہ اذان دینے کی بھی اجازت نہیں، حضور نے اجازت ہے اور ہم کر رہے ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے کہ نہیں؟ شریعت میں کتنی عیدیں ہیں؟ 3ری عید کہاں سے آئی؟ ہم منا رہے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ شریعت میں صرف نکاح ہے، نکاح کرو، نکاح سے پہلے مہندی کی رسم کہاں سے آ گئی؟ سلامی کی رسم کہاں سے آ گئی؟ جہیز کی رسم کہاں سے آ گئی؟ جانج و برات کی رسم کہاں سے آ گئی؟ ان کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، آج یہ عہد کرو کہ ہم اللہ کی مدد سے مکمل طور پہ اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اگلی آیت ترجمہ دیکھ لیں، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم بھٹک گئے، مکمل طور پہ اسلام پہ تم نہیں چلے ہو، اپنی مرضی چلانے لگ گئے،
شریعت میں اضافے اور کمیاں کر دیں، بدعات گاڑ لیں، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کے بعد تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے قرآن کی شکل میں، پھر مرضیاں چلائیں، بھٹک گئے، شیطان کے پیروکار بن گئے، فَاعْلَمُوا، پھر یقین کر لو، یقین کر لو، یقین کر لو، یقین کر لو، ان اللہ، کہ اللہ کی ذات عزیز زبردست ہے، سب پہ غالب ہے، جو اس کی شریعت کو توڑے گا اللہ اس کو پکڑنے پر قادر ہیں، حکیم، اور فوری نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور سب سے بڑی پکڑ یہ ہے کہ جو آدمی شریعت میں مرضی چلاتا ہے، اپنی طرف سے نئی نئی عبادات گھڑتا ہے، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں پہچانیں گے اور اپنے حوض کوثر سے اس کو پانی نہیں پلائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل طور پہ شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی منمانیاں کرنے سے سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔